بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ اور علم اضافی کی دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ تو آپ سب نیا سبق پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ شاباش، اپنی کتاب قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ بک 1 اپنے اپنے بستوں سے نکالیے اور صفحہ نمبر 30 کھولیے، پیج نمبر 30۔ سب نے کھول لیا ہے؟ نیا سبق پڑھنے سے پہلے مجھے یہ بتائیے، گزشتہ سبق کا ہوم ورک کیا ہے سب نے؟ ویری گڈ۔ تو مجھے یہ بتائیے، گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی علامت سیکھی، کون سی آواز کو سیکھا؟ ویری گڈ، ہم نے زبر کی علامت سیکھی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جب زبر حروف تہجی کے اوپر آتی ہے تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ آپ اس حرف کے ساتھ زبر کی آواز کو ادا کر کے بتائیے۔ شاباش، فا بغیر سیٹی کے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ ویری گڈ، زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی نوک، فا۔ شاباش، اس حرف کی آواز ادا کیجئے۔ ویری گڈ، یہ موٹی آواز ہے اور اس میں سیٹی بھی ہوتی ہے، صا۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور نیچے والے دانتوں کا سرا، وہاں سے لگا کر صاد کی آواز ادا کی جاتی ہے۔ اب آپ اس حرف کی آواز ادا کیجئے۔ یہ عین کی آواز ہے، آ۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ عین اور حا دونوں کی آوازیں گلے کے درمیان سے ادا ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ لفظ پڑھ کر بتائیے۔ بہت ہی آسان ہے، 3 آوازیں ہیں، ذ ہ ب، ذہب۔ جب بھی کوئی نیا لفظ آپ کے سامنے آئے، ایک ایک آواز کو پڑھیں اور اس کے بعد ان آوازوں کو ملا کر پورا لفظ آسانی سے پڑھا جائے گا۔ اب آپ اس لفظ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ بہت ہی آسان ہے، جمع، جمع۔ اب آپ اس لفظ کو پڑھیے۔ بہت ہی آسان ہے، 3 آوازیں ہیں، ضرب، ضرب۔ پہلی 2 آوازیں موٹی ہیں، با کی آواز باریک ہے، ضاد اور را کی آواز کو موٹا پڑا جائے گا، ضرب۔ اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک نئی آواز سیکھنے جا رہے ہیں، ایک نئی علامت۔ آپ اس شکل کو غور سے دیکھیے۔ یہ زبر نہیں ہے، دکھنے میں تو زبر جیسی ہے لیکن یہ نیچے بنی ہوئی ہے۔ زبر تو اوپر ہوتی ہے نا؟ ایک ترچھی لکیر جو زبر کی طرح دکھتی ہے لیکن وہ حرف کے نیچے ہوگی تو اس کا نام ہے زیر۔ ہم اس کو زبر نہیں کہیں گے کیونکہ زبر ہمیشہ اوپر آتی ہے۔ سب مل کر کہیں، اس کا نام ہے زیر۔ شاباش، ایک دفعہ پھر، یہ ترچھی لکیر جو حرف کے نیچے نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے زیر۔ ویری گڈ، ایک دفعہ پھر سب مل کر اس کا نام پڑھیں، اس کا نام ہے زیر۔ پیارے بچوں، زیر ہمیشہ حروف کے نیچے آتی ہے، جیسے زبر ہمیشہ اوپر آتی ہے اسی طرح زیر ہمیشہ نیچے آتی ہے۔ دکھنے میں یہ زبر جیسی ہے لیکن یاد رکھیں اگر یہ حرف کے نیچے ہے تو پھر اس کا نام ہے زیر اور اس کی آواز بھی زبر سے مختلف ہوگی۔ اس کی آواز کیا ہے؟ آئیے اس کی آواز سیکھتے ہیں۔ زبر کی آواز کیا تھی؟ ما۔ شاباش، اب ہم زیر کی آواز پڑھتے ہیں۔ میم کے نیچے زیر لگائیے،
میم کی آواز بنے گی می. ویری گڈ. ایک دفعہ پھر پڑھیے. میم کی آواز زیر کے ساتھ ہے می. جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا می، تو اس کی آواز کو ذرا مختصر کر کے پڑھیں گے. زبر کی آواز کو بھی لمبا نہیں کرتے، اسی طرح زیر کی آواز کو بھی لمبا نہیں کرنا، بس آرام سے پڑھنا ہے. می. پڑھیے. شاباش. اب ہم زیر کو با کے نیچے لگاتے ہیں تو اس کی آواز بنے گی بی. سب پڑھیں بی. ویری گڈ. تو آپ نے سیکھ لیا زیر ہمیشہ حروف کے نیچے آتی ہے، اور زیر میم کے نیچے آئے تو اس کی آواز ہے می. ما نہیں پڑھیں گے، ما تو زبر کی آواز ہے. زیر کے ساتھ پڑھیں گے می. اسی طرح با کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے بی. اب ہم باقی آوازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ باری باری میرے بات دہراتے جائیے. وی. واو کی آواز زیر کے ساتھ ہے وی. فی. 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 وی. 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 وا کی آواز موٹی رکھنی ہے، خیال رہے زیر کے ساتھ بھی وا کی آواز ہمیشہ موٹی ہی پڑھی جائے گی. وی. اس کو وی نہیں پڑھنا، وی. اگر وا کی آواز زیر کے ساتھ آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ زبر کی آواز کو ذہن میں لائیے. زبر کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا وا، تو زیر کے ساتھ ہوگا وی، موٹی آواز. یا آپ پریکٹس کے لیے زبر اور زیر دونوں آوازوں کے ساتھ وا کی آواز کو پڑھیے. وا وی. وا وی. وا وی. وا وی. ہاتھ کو آگے ایسے رکھیے اور پریکٹس کیجئے. وا وی. پڑھیے. شاباش. اس کو زوئی نہیں پڑھنا، جیسے آپ نے زبر میں آواز کو سیدھا رکھا تھا نا وا، اسی طرح وی. وا وی. ویری گڈ. پڑھیے. وا وی. شاباش. اگلی آواز کو پڑھتے ہیں. تی. دی. تی. شاباش. یہ بھی موٹی آواز ہے، اس کو توئی نہیں پڑھنا. تی. جیسے آپ نے وا کی آواز کو سیدھا پڑھا وی، اسی طرح تا کی آواز پڑھیں گے زیر کے ساتھ تی. توئی نہیں پڑھنا اس کو. اس کو بھی آپ زبر کے ساتھ ملا کے مشق کر سکتے ہیں. تا تی. تا تی. تا تی. پڑھیے. شاباش. میری آواز کے بعد پھر دہرائیں گے. تا تی. پڑھیے. شاباش. ہاتھ کو آگے رکھیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ میں نے اس آواز کو موٹا پڑھنا ہے. تا تی. ویری گڈ. توئی نہیں پڑھنا، تی. آواز کو سیدھا رکھنا ہے. شاباش. اگلی آواز پڑھتے ہیں. زی. سی. سی. صاد کی آواز بھی موٹی رہے گی، سوئی نہیں پڑھنا اس کو. سی. اس کو بھی آپ زبر کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں مشق کے لیے. سا سی. سا سی. سا سی. پریکٹس کے لیے تاکہ آپ کی آواز سیدھی ہو جائے. سوئی نہیں پڑھنا اس کو، زیر کے ساتھ آواز کو سیدھا رکھنا ہے جیسے زبر کے ساتھ سیدھا رکھا تھا. سا سی. پڑھیے. شاباش. ایک دفعہ پھر پریکٹس کیجئے. سا سی. ایک دفعہ پھر کوشش کیجئے. سا سی. شاباش. یہ خیال رکھیں کہ موٹی آوازوں کو واو کے ساتھ نہیں پڑھنا، یعنی غی توئی سوئی نہیں پڑھنا، بلکہ غی تی سی. آواز کو سیدھا رکھنا ہے. اگلی آوازیں پڑھتے ہیں. لی. نی. ری. را کی آواز موٹی نہیں ہوگی، جیسے ہم نے زبر کے ساتھ را کو موٹا پڑھا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیے را کی آواز زیر کے ساتھ باریک ہوگی. اس کو ہم روئی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو بالکل باریک پڑھیں گے. ری. تھوڑا سا اسمائلی فیس بنا کر
را کی آواز پڑھیں گے زیر کے ساتھ ری. پڑھیے. شاباش. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، را کو زیر کے ساتھ ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر اس کی آواز پڑھیے ری. ویری گڈ. ایک دفعہ پھر پڑھیے ری. شاباش. اگلی آواز پڑھتے ہیں جی، شی، یی، دی. ویری گڈ. وا، دی. اب اگلی آواز کو پڑھتے ہیں کی، قی، ای، ہی، عی، حی، غی، خی. تو آپ نے دیکھا زیر کی آواز زبر کی آواز سے مختلف ہے، کیونکہ اس کی جگہ بھی زبر کی جگہ سے مختلف ہے. زبر ہمیشہ اوپر آتی ہے، زیر ہمیشہ نیچے آتی ہے. زبر کی آواز ہے ما، زیر کی آواز ہے می، بی، وی، فی، اور اسی طرح آخر تک آپ نے زیر کی آواز کو مشق کرنا ہے. اب ہم نظم میں بھی زیر کی آواز کی مشق کرتے ہیں. آپ صفحہ نمبر 30 پر دیکھیے، نظم لکھی ہوئی ہے زیر کے ساتھ. تو زیر کہاں پر ہے ذرا بتائیے. بالکل ٹھیک، نظم میں تمام حروف تہجی کے نیچے زیر ہی موجود ہے. شاباش، بالکل صحیح تلاش کیا آپ نے. پیارے بچوں، زیر کو عربی میں کسرہ بھی کہتے ہیں. اب ہم زیر کے ساتھ حروف تہجی کی نظم پڑھیں گے. یہ بات یاد رکھیے کہ باریک آواز کے لیے ہم ہاتھ کو قریب رکھیں گے اور موٹی آواز کے لیے دور لے جائیں گے آگے کی طرف. تو میرے بات پڑھیے. می، بی، وی، فی، سی، وی، وی، تی، دی، تی، تی، دی، تی، زی، سی، سی، لی، نی، ری. را کے لیے ہاتھ کا اشارہ قریب رکھیں گے کیونکہ آواز باریک ہے نا. را کے لیے ہم نے موٹا پڑھتے ہوئے آگے کیا تھا، زیر کے ساتھ یہ باریک ہے تو یہاں پر رکھیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھیے لی، نی، ری، جی، شی، یی، وی، کی، قی، ای، ہی، عی، حی، غی، خی. شاباش. تو آج آپ نے زیر کی آواز سیکھی. ایک نئی علامت زیر جو دکھنے میں زبر کی طرح نظر آتی ہے، ایک چھوٹی سی ترچھی لکیر، لیکن یہ ہمیشہ حروف تہجی کے نیچے ہوتی ہے. اور ہم نے اس کی آواز بھی سیکھی اور نظم میں اس آواز کی مشق بھی کی. آپ نے ہوم ورک میں دوبارہ اس آواز کی تمام حروف تہجی کے ساتھ مشق کرنی ہے اور نظم کے ساتھ مشق کرنی ہے. تو آپ نے بار بار اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس میں سے آواز کو سن کر بار بار پریکٹس کرنی ہے تاکہ زیر کی آواز آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے، تاکہ ہم زیر والے الفاظ بھی پڑھ سکیں. یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا. سبق کا اختتام دعا کے ساتھ کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.